إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير وقال الله تبارك وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ہمارا دین اسلام وہ دین ہے کہ جس میں نظام اخلاقیات اتنا زبردست ہے کہ یہ صفحہ دین اسلام کا انتہائی روشن صفحہ ہے اور یہ وہ امتیاز ہے کہ جو سوائے مسلمانوں کے یا سوائے اس اسلام کے کسی دوسرے دین کو حاصل نہیں. امتیاز کیا ہے؟ اخلاقیات کے دیگر شعبوں سے قطع نظر اگر یہ دیکھا جائے، بیرونی ممالک جن کو آج ہمارے یہاں بڑے زور شور سے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے مہذب ویل سیولائزڈ اور ان کو بڑے تغمے دیے جاتے ہیں، اور ان کا حال کیا ہے؟ اپنے ماں باپ، کوئی بوڑھا نہیں اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ویل سیولائزڈ لوگ ہیں. اور اولڈ ہوم، یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے مسلمان ممالک میں پہچانا ہی نہیں گیا. اولڈ ہوم کے نام سے ہمارے یہاں مسلمانوں میں کوئی ایسا ادارہ نہیں، کیونکہ ہمارے بزرگوں، ہمارے بوڑھوں کا اپنا گھر ان کی وفات تک عزت، اکرام اور احترام کا مقام ہے. لیکن جن کو بڑے مہذب، جن کو بڑے تمغے دیے جا رہے ہیں، آپ یقیناً یہ سنتے رہتے ہوں گے کہ ان کے یہاں اولڈ ہوم ہیں، باپ بوڑھا ہوا، سیلری رک گئی، ختم ہو گئی، اور اب گھر میں اب بوڑھا کیا کرے گا بیچارہ. بوڑھے آدمی کو بیماری بھی ذرا جلدی پکڑتی ہے، ذرا سردی آئی تو نزلہ زکام ہو گیا، کھانسنا شروع کر دیا. بہو تو بعد میں شاید تنگ ہو، بیٹا پہلے تنگ ہو گیا کہ بابا ہر وقت کھانستا رہتا ہے. نتیجہ یہ کہ دونوں میاں بیوی مل کر ابا حضور کو، چاہے اماں محترمہ ہیں، انہیں اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آ جائے. اور سال میں ایک مرتبہ، جیسے آپ سنتے ہیں یہاں عربوں میں بھی یہ عام ہے، یوم الام، مدر ڈے، یوم الاب، فادر ڈے، یوم الاستاذ، ٹیچر ڈے، باقی ڈیز کو چھوڑ دیجئے. یہ یوم الام اور یوم الاب کیا ہے؟ یعنی سال میں ایک دن وہ آتا ہے کہ جس میں یہ ماں اور باپ کی زیارت کرتے ہیں. ماں باپ کو ایک پھول، پورا سال وہ اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو دیکھنے کو ترستے رہتے ہیں
اور سال کے بعد ایک پھول اٹھایا اور جا کے دے دیا. کیا کرے گا تمہارے اس پھول کو؟ اور وہ والدہ کیا کرے گی اس پھول؟ یہ مغربی اور ترقی یافتہ ممالک کا حال ہے، جبکہ اس کے برعکس اسلام وہ دین ہے کہ جس میں اخلاقیات کی انتہا ہے. اللہ رب العزت کا نظام طے ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے تو ہمیں ماں کے پیٹ میں بچے کے جو بتدریج بڑھنے کے مختلف مدارج ہیں ان کا بھی ذکر کیا. نطفہ، علقہ، مضغہ، پہلے پانی کی بوند، پھر رحم مادر کے ساتھ لٹکا ہوا چھوٹا سا کوئی لوتھڑا، اس کے بعد گوشت اور پوست اور ایک انسان. اللہ احسن الخالقین نے بندے کی اس پرورش کو ماں کے پیٹ سے بھی ہمیں بتایا، جو انگریزوں نے آج دیکھا ہے. انگریزوں کے یہاں جو بڑے ترقی یافتہ ہیں، اسلام نے 450 سال پہلے یہ بات ہمیں بتا دی کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کن مدارج سے گزرتا ہے. اور سائنس نے ابھی 50-60 سال پہلے یہاں دمام میں کانفرنس ہوئی تھی، اس میں اعلان ہوا تھا کہ اسلام نے کب سے یہ بات بتا رکھی ہے جو آج ہمارے علم میں آئی. اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں ضعف کمزوری کے ساتھ پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوہ، اور اس کمزوری، بچپن، انتہائی کمزور سی عمر، اس کے بعد اللہ رب العزت نے تمہیں قوت دے دی، ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، اور پھر اللہ نے تمہاری قوت کو ختم کیا اور تمہیں کمزوری بھی دے دی، بڑھاپا بھی دے دیا. یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ اگر کسی کی عمر لمبی ہوتی ہے تو بڑھاپا آتا ہے. اب یہ بھی ضروری نہیں ہے نا کہ ہر کوئی بڑھاپے کو پہنچے گا. اللہ رب العزت کا نظام ہے، کوئی پیدا ہوتے ہی ایک چیخ ماری اور دنیا سے روانہ بھی ہو گیا. ایسے کیسز معروف ہیں، بچہ دنیا میں آیا، ایک چیخ ماری، زیادہ سے زیادہ چند سانسیں اور اس کے بعد معاملہ ختم. کوئی بچپن میں گیا، کوئی جوانی میں گیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بعض کو ہم کمزوری کی عمر، طاقت کے بعد، جوانی کے بعد کمزوری اور بڑھاپے کی طرف لے جاتے ہیں. یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے اس کی تخلیق فرماتا ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ بہت ہی علم والا اور بہت ہی قدرت والا ہے. یہ سورہ روم کی آیت نمبر 54 ہے، 54. اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 70 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ، اللہ نے تمہیں بنایا، تمہاری تخلیق فرمائی، اور پھر وہ تمہیں اٹھا لے گا. وفات پا جاؤ گے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کوئی بچپن میں، کوئی جوانی میں، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں. وَمِنْكُمْ، سارے انسان نہیں، تم میں سے کچھ وہ ہیں، مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، جو بڑھاپے تک جاتے ہیں. اور بڑھاپا یقیناً کمزوری کا دور ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ مجھے ارذل العمر سے محفوظ فرمانا، مجھ پہ وہ دور نہ آئے کہ میں اتنا ضعیف، اتنا کمزور ہو جاؤں کہ میں کسی کے سہارے سے چلوں. ارذل العمر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، کیونکہ یہ عمر ہی ایسی ہے. اس عمر میں دوسرے تو دوسرے ہیں، اپنے جب چھوڑ جاتے ہیں، اور یہ ان ملکوں میں تو بہت پہلے سے آ چکا ہے، اور اب آہستہ آہستہ ہمارے یہاں بھی یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے. جیسے جیسے امت
شمع نبوت سے دور ہو رہی ہے، ویسے ویسے مسلمانوں میں کچھ نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ یہ اولڈ ہوم اب مسلمان ملکوں میں بھی سنا ہے کہ شروع ہو رہے ہیں، اور اگر اولڈ ہوم نہیں شروع ہوئے تو یہ گھروں میں کام شروع ہو چکا ہے۔ ایسے واقعات آن دی ریکارڈ موجود ہیں۔ اسی مسجد میں ایک مرتبہ پہلے بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ باپ کو اپنی کوٹھی کے اس حصے میں جا کے بسا دیا جس حصے میں ڈرائیور ہوتے ہیں، دوسرے ملازم ہوتے ہیں۔ کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، بہترین گھر ہے، باپ بوڑھا ہو چکا ہے، ظاہر ہے کہ اب وہ کھانستا ہے، اس کو لیے مشکلات ہیں، اس کی حاجتیں ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، اسے ہم بوڑھا کر دیتے ہیں، اس کی عادتوں کو بدل دیتے ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی تخلیق کو الٹا دیتے ہیں۔ بچپن میں کمزور تھا، بڑھاپے میں کمزور، بچپن میں دانت نہیں تھے، بڑھاپے میں دانت نہیں، بچپن میں کسی کی انگلی کے سہارے چلتا تھا، آج کسی کو کندھا پکڑ کے اسے چلانا پڑے گا۔ اور یہ تو ضعف اور کمزوری کی بات ہوئی، دانت رہے نہیں، اور بابا حضور کا کچھ کھانے کو جی چاہ رہا ہے اور وہ دانتوں سے چبا نہیں پائے گا۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ وہ باقاعدہ مثلا مکئی کے دانے ہیں، پھول، اب جس کے دانت نہیں وہ تو ظاہر ہے کہ پھول بھی نہیں چبا پائے گا، چاہے کہ دانہ چبائے، اس کو باقاعدہ کنڈی میں یا چٹو میں جو بھی کہیں اس میں کوٹ کر اس کا بہترین، اس کے دانتوں کے مطابق خالی ہیں لیکن ان کا ٹیسٹ چکھیں۔ اولادوں کو اپنے باپوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ اس طرح سلوک کرتا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ اعزاز یقیناً مسلمانوں کو حاصل ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مسلمان ہٹتے جا رہے ہیں، ایسے لوگ آتے جا رہے ہیں کہ جو ماں باپ کو ایسے ہی سمجھ رہے ہیں جیسے کہ نوکر ہیں، ان کا وہی اہتمام، نہ کپڑے کا خیال، نہ برتن کا خیال، نہ ان کے صحیح کھانے کا خیال، نہ دوا دارو کا خیال۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں اور ہمیشہ رہے ہیں، جنہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دے رکھا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ عبادت ہو تو صرف اللہ کی، اور اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ یہ ہے وہ عمر جس کے بارے میں آج کا یہ درس چل رہا ہے۔ اگر تمہارے پاس ماں اور باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اب وہ کچھ کرنے کے لائق تو نہیں ہیں، بظاہر وہ بوجھ ہیں، لیکن اس بوجھ کو اٹھانا ہی عظمتوں کا سبب ہے۔ یہ وہ بوجھ ہے جو ہمیں بہترین جنتوں میں لے جائے گا۔ اگر کسی کی قسمت اچھی ہو تو یہ بوجھ اٹھاتے ہیں لوگ۔ فرمایا کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر بوڑھا ہو جائے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا تو دور کی بات ہے، ان کے سامنے اف نہ کرو۔ ظاہر ہے کہ بوڑھے آدمی سے کوئی نہ کوئی مطالبہ عجیب سا لگے گا تمہیں، لو جی اب یہ چاکلیٹ مانگ رہا ہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ ساری عمر اس نے چاکلیٹ کھلایا، آج اگر وہ مانگ بیٹھا ہے تو اس میں انوکھی بات کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے قانون کے مطابق اب اس کا جی چاہ رہا ہے ٹافی اور چاکلیٹ کھانے کو، لا کے دو۔ اسی طرح اس کی بیماری، اس کی دیگر باتیں کڑوی لگیں گی، ممکن ہے، حرکات ناپسند آئیں گی، ممکن ہے، فلا تقل لہما اف، تمہارے ہونٹوں سے اف کی ہوا بھی نہیں نکلنی چاہیے، ولا تنہرہما، ڈانٹنا تو دور کی بات ہے۔
اور اگلی ہی آیت میں آیت نمبر 24 میں فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل، ان کے سامنے اپنے جناح الذل، جناح پر ہیں یہ ہمارے انسان کے، ان کے سامنے اپنے کندھوں کو، اپنے آپ کو نرم رکھو، جھکا کے رکھو۔ مطلب یہ کہ وہ اب کمزور ہو گئے، ممکن ہے کہ ان میں سے بعض کی کمر جھک گئی، اب اکڑ اکڑ کے ان کے ساتھ باتیں نہ کرو، بلکہ ان کا احترام، ان کی عزت جو ہے اس کو باہر رکھو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرتے رہا کہ اے اللہ جس طرح مجھے بچپن میں رحمت، کرم اور شفقت کے ساتھ انہوں نے پالا ہے، ان پر بھی تو اپنا رحم کر۔ یہ والدین کے لیے ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ ہی آپ یہ اچھا سلوک کریں۔ اسلام وہ دین ہے کہ جس نے ہر بڑی عمر والے کو، وہ والدین ہیں، وہ پڑوسی ہیں، وہ رشتہ دار ہیں، وہ دور کے لوگ ہیں، جان نہیں پہچان نہیں، اجنبی، لیکن اگر بوڑھا ہے اس کا احترام کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک غیر مسلم بوڑھا دیکھا۔ دیکھے ہمارے دین اسلام کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کو، مسلمان بادشاہوں کو اللہ رب العزت نے کتنی توفیق دے رکھی تھی۔ بوڑھا غیر مسلم دیکھا، تھوڑا پریشان حال ہے، پاس بیٹھے اور کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ پوچھا، اس نے کہا کہ میں غیر مسلم ہوں۔ کہا کہ جب تک تم جوان تھے ہم تم سے جزیہ لیتے رہے، کیونکہ کافروں سے ٹیکس لیا جاتا ہے۔ بعض لوگ بہت ذہن کے کیا کہیں مریض ہوتے ہیں، وہ گورنمنٹ کے ٹیکسوں کو جزیہ بھی کہتے ہیں۔ ابھی یہاں آپ کو معلوم ہے نا کہ گورنمنٹ کے مختلف ٹیکس ہیں، کہیں گے یہ تو گویا کہ ہم سے جزیہ لے رہے ہیں۔ ہر ملک میں، ہر ملک کے نظام میں یہ ٹیکسز موجود ہیں، تو پھر یہاں دینے کے لیے اتنی پریشانی والی کیا بات ہے؟ یہ دعا کریں کہ یہ ٹیکس کم ہو جائیں، ختم ہو جائیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ جزیہ ہے، یہ زیادتی ہے۔ جزیہ کافروں سے لیا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جوانی میں تم سے ہم جزیہ لیتے رہے، اب تم کسی کام کے نہیں رہے، اب ہم تمہیں وظیفہ دیں گے۔ اس کا وظیفہ مقرر کر دیا، ماہانہ تنخواہ لگا دی، اور صرف اسی کی نہیں، جتنے بوڑھے غیر مسلم ہیں ان کے لیے باقاعدہ یہ انتظام کیا گیا۔ مسلمانوں کا بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک رہا ہے، اور بڑی عمر کا آدمی ہو اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ مسند امام احمد میں ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر مدینہ منورہ میں 10 سال رہنے کے بعد، 8 سال رہنے کے بعد، فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی تھی، 8 سال مدینہ منورہ میں رہنے کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو وہ قوت دی کہ جس شہر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا، اور وہ نکلنے کا منظر جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے یقیناً۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر نکلے اور مکہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے مکہ، تو مجھے ساری دنیا سے پیارا ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اور ایک وقت آیا اللہ رب العزت نے پوری فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل کیا، صرف 8 سال میں۔ 8 ہجری کو آپ فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے، اور پھر آپ نے مکہ والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا معروف واقعہ۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو کہنے لگے کہ تم بہترین بھائی ہو، ہمارے بہترین بھائی کے بیٹے، یعنی بڑے لائق فائق نیک بھتیجے ہو، ہمیں تم سے خیر کی توقع۔
اتنی اذیتیں مسلمانوں کو دیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیں۔ اور آج جب آپ فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، بدلہ دینے کی تمام تر قوت طاقت موجود ہے، اس کے باوجود آپ فرمایا اذهبوا انتم طلقاء۔ یوسف علیہ السلام نے جیسے اپنے بھائیوں سے کہا تھا جاؤ تم آزاد ہو، تم پہ کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہیں، معروف ہے، اور اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیں کہ پہلے 13 سال مکہ میں ہیں، والد مسلمان نہیں ہوئے، 8 سال مدینہ میں جا کے رہے اور والد مکہ میں رہے لیکن مسلمان نہیں ہوئے۔ جب یہ فتح مکہ کا موقع آیا، عظیم فتح، جسے اللہ رب العزت نے انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین جسے قرار دیا، اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے والد کے پاس گئے، بات ہوئی۔ آج اللہ رب العزت نے ان کے دماغ کی کھڑکیاں کھول دی، نور داخل ہو گیا، نور ہدایت۔ کہا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو ساتھ لیا۔ ایک میں ہے، مسند احمد میں ہے کہ کندھوں سے پکڑ کر وہ لے کے آئے، اور بعض روایات میں ہے کہ انہیں اٹھا کے لے کے آئے۔ اتنے کمزور ہو چکے تھے، سر، داڑھی، مونچھیں، حتیٰ کہ بویں، پورے کا پورا جسم سفید بالوں سے بھرا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرنے اور اسلام قبول کرنے کے لیے خواہشات کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لائے۔ اسلام میں کسی بھی بوڑھے شخص کا احترام کتنا ہے، اس حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے والد کو لا رہے ہیں، تو فرمایا کہ ابوبکر انہیں تم ان کی جگہ پہ رہنے دیتے، ہم چل کر ان کے پاس جاتے۔ بڑی عمر کی عزت کی آپ نے یا نہیں؟ اپنے ساتھی، اپنے صدیق یار غار کی دل جوئی بھی کر دی، اور ساتھ ہی بزرگ آدمی کی عزت اکرام کیسا ہے وہ بھی بتا دیا۔ کہا صدیق اس کو رہنے دیتے، ہم اس کے پاس چل کے آتے۔ اور وہ بھی ابوبکر صدیق کیا کہنے لگے، یا رسول اللہ انہی کا حق تھا کہ آپ کے پاس آئیں۔ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ مسلمانوں کے یہاں بڑوں کا اکرام، بڑوں کا احترام، اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ نتیجہ یہ کہ بعض کافر یہاں سعودیہ کے ہسپتالوں میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک پروفیسر، کنسلٹنٹ ڈاکٹر، جراح، وہ ہسپتال میں آیا، ظاہر کہ نوکری کرنے کے لیے آیا، عہدہ بڑا ہے، کنسلٹنٹ ہے۔ اس کے لیے ایک عجیب بات یہ تھی کہ وہ ہسپتال کی مختلف جگہوں میں گھومتا ہے، کبھی اس وارڈ میں، کبھی اس وارڈ میں، کبھی ہے سرجن، ٹھیک ہے، لیکن پورا ہسپتال اس کے سامنے کھلا ہے، ادھر جا ادھر جا، جہاں بھی جاتا ہے اس نے ایک بات بطور خاص محسوس کی۔ کہا کہ یہاں جتنے بیڈ بوڑھے مریضوں کے ہیں ان کی وزٹ کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، نوجوان بھی مریض ہیں، بچے مریض ہیں، لیکن سب سے زیادہ لوگ وزٹ کرنے والے بوڑھوں کے آتے ہیں۔ اب ساتھ ہی اس کے دماغ میں اپنے ملک کا نقشہ بھی گھوم رہا ہے کہ ہمارے یہاں بوڑھوں کو کیا کیا جاتا ہے، انہیں گھر سے نکال کر اولڈ ہوم میں، اور اس اولڈ ہوم میں، جس ہوم میں سال کے بعد یہ جاتے ہیں، درمیان میں اگر وہ وفات پا جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ٹیلی گرام آ گیا، کال آ گئی، بھئی آؤ تمہارا باپ فوت ہو گیا۔ کتنا گھٹیا انسان وہ ہوگا کہ جسے اپنے باپ کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کس حال میں ہے
اور ادارہ ٹیلی فون کر کے بتا رہا ہے کہ تمہارا باپ فوت ہو گیا، تمہاری ماں فوت ہو گئی۔ اپنے ملک کا یہ منظر اس کے دل و دماغ پر، اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے، اور یہاں گھومتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ مسلمان ملک میں لوگ اپنے بڑوں کا کس طرح احترام اور عزت کرتے ہیں۔ بار بار دیکھتا ہے، سوچتا ہے کاش میں مسلمان ہوں اور میرے ساتھ بھی بڑھاپے میں یہ سلوک ہو۔ ظاہر ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ ہمارے یہاں تو بوڑھوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، یہاں بوڑھوں کو ہاسپٹل میں لا کر بھی اتنی عزت دی جا رہی ہے، تو دل میں خواہش اٹھی کہ کاش میں مسلمان ہوں اور لوگ میرے پاس اس طرح آئیں۔ اور بالآخر اس کا یہ جذبہ اسے یہاں تک لے آیا کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کہا جس دین میں بڑوں کی اتنی عزت، اتنا احترام ہے، میں اس سے محروم کیوں رہوں؟ اسلام لیا۔ اسلام نے اپنے یہاں بزرگوں کا بہت ہی اکرام بتایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ننزل الناس منازلہم، ہم لوگوں کو ان کے مقام و مرتبہ پر نازل کریں، یعنی کوئی بوڑھا ہے اس کا اکرام کرے، عزت کرے، احترام کرے، اور یہ ہر کسی کو اس کے مقام پر نازل کریں کا مفہوم کیا ہے؟ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آتا، اپنے ہیں یا پڑوسی کے، اپنے ہیں یا کسی کے، مسلمان کے ہیں یا کافر کے، جو بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش نہیں آتا، ولم یوقر کبیرنا، اور بڑی عمر کے لوگوں کا احترام، ان کی عزت نہیں کرتا، اکرام نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اتنی تاکید آپ نے بڑی عمر کے لوگوں کے احترام کی فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ وہ چاہے کتنے بلند باغ دعوے کرے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، اگر وہ بڑے کی عزت نہیں کرتا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ سنن ابو داود میں حدیث ہے۔ اسی طرح مسند امام احمد کی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیب المسلم، اللہ کے ساتھ اگر کسی کا تعلق ہے، اگر کوئی اللہ کی جلالت شان کو مانتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ مسلمان بوڑھے شخص کا عزت کرے، احترام کرے۔ الشیبہ المسلم، یہاں مسلم کا لفظ ہے لیکن مجموعی طور پر مسلم ہے، کافر ہے۔ حضرت عمر فاروق کا واقعہ، کافر کو کہہ رہے ہیں کہ جوانی میں ہم نے تم سے جزیہ لیا، اب ہم تمہیں وظیفہ دیا کریں گے۔ اسلام کی تعلیمات انتہائی عمدہ اور اعلیٰ ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ ساری باتیں سکھلائیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام اور ان کے بعد چلتے چلاتے یہ باتیں ہم تک آئیں، مسلمانوں تک آئیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں، ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں، فقیروں، مسکینوں کے بارے میں بطور خاص ایک نصیحت فرمائی، اور فرمایا صحیح بخاری شریف، فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہیں تو اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے تو بھی کمزوروں کی وجہ سے، اور تمہیں اگر اللہ رب العزت کی طرف سے فتح و نصرت ملتی ہے تو بھی کمزوروں کی وجہ سے، اور اگر تمہیں رزق ملتا ہے تو وہ بھی کمزوروں کی برکت سے۔ صحیح بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے۔ هل ترزقون، کیا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہیں نصرت فتح ملتی ہے تو بزرگوں کی وجہ سے، بوڑھوں کی دعاؤں کی وجہ سے، اور اگر رزق ملتا ہے تو بوڑھوں کی، کمزوروں کی۔ بوڑھا کمزور چاہے وہ مرض کی وجہ سے کمزور کیوں نہیں ہے،
چاہے وہ عمر کی وجہ سے کمزور ہے، فرمایا کہ تمہیں انہی کی وجہ سے رزق بھی مل رہا ہے اور فتح و نصرت بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اور سنن ترمذی میں ایک روایت ہے، ما اکرم شاب شیخا لسنہ الا قید اللہ لہ من یکرمہ عند سنہ۔ اس روایت پہ بعض اہل علم نے کلام کیا ہے، لیکن ترجمہ دیکھیں، ما اکرم شاب شیخا، اگر کوئی نوجوان کسی بوڑھے کا اکرام کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، الا قید اللہ لہ من یکرمہ عند سنہ، تو اللہ اس کے لیے ایک ایسا شخص مقرر کر دیتا ہے جو اس کی عمر کے اس کے پہنچنے پر اس کی عزت کرے گا۔ آج اس نے بوڑھے کی عزت کی اور یہ جوان ہے، اللہ ایک بندہ مقرر کرے گا کہ جب یہ بوڑھا ہو جائے گا تو وہ اس کی عزت کرے گا، احترام کرے گا، اکرام کرے گا۔ اور اگر اس نے 150 بوڑھوں کی عزت اکرام کیا، جب یہ بوڑھا ہوگا 150 نوجوان اس کی عزت اور اکرام کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ہدایات اپنی امت کے لوگوں کو دیں۔ یحییٰ بن سعید المدنی کہتے ہیں، بلغنا ان من احان ذا شیبہ لم یمت حتی یبعث اللہ علیہ من یحین شیبتہ اذا شاب۔ یہ مفہوم مخالف سمجھ لیں کہ اگر کوئی کسی بوڑھے کی توہین کرتا ہے تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ بڑھاپے میں اس کی یقیناً کوئی توہین کرنے والا پیدا ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں معروف ہے نا، جیسی کرنی ویسی برنی، جو بو گے وہی کاٹو گے، ٹٹ فار ٹیٹ، سیدھی سی بات ہے۔ آج اگر ہم بوڑھوں کی عزت کریں گے، کل کو اللہ رب العزت اپنے خاص کرم سے وہ لوگ مقرر کر دے گا جو ہماری عزت کریں گے۔ جب ہم بوڑھے ہو گئے، ہم میں کوئی بوڑھا ہے یہاں؟ نہیں، آپ تو جوان ہیں، جو بوڑھے ہیں وہ نہیں بالکل بول رہے۔ اللہ تعالیٰ جوانیاں قائم رکھے اور بوڑھوں کو بھی اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے رکھے۔ صحت و عافیت ہو، بڑھاپا تو ظاہر ہے کہ فطرتی امر ہے، بڑھاپے میں ہوں تو اللہ رب العزت اس کے لیے انتظام کرے گا کہ اس نے جوانی میں بوڑھوں کی عزت کی تھی، اب اس کی لوگ عزت کیا کریں۔ اسلام کی تعلیمات پر اگر غور کیا جائے تو یہ بہت ہی بہترین تعلیمات ہیں، دوسرے کسی بھی دین میں اس طرح کی تعلیمات آپ کو نہیں ملیں گی۔ اور عام لوگوں، پڑوسیوں، رشتہ داروں، جیسے والدہ ہیں، والدہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام۔ خالہ، خالہ دوسرے لفظوں میں شاید ماسی بھی کہتے ہیں نا، بعض زبانوں میں ماسی یا خالہ، ماسی ایک کام کرنے والی کو بھی کہتے ہیں بعض علاقوں میں، لیکن خالہ والدہ کی بہن۔ فرمایا کہ والدہ کی بہن کا وہی مقام ہے جو والدہ کا، بمنزلۃ الام۔ اگر والدہ نہیں تو خالہ کے ساتھ، والدہ کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اور والد نہیں تو فرمایا کہ والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، تاکہ کل ہم جب اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں تو ہمارے ہاتھ میں کچھ ہو، ہمیں یہ پوچھا جائے گا ما قدمت یداہ لغد، کل کے لیے اس کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا تھا، یہ ہمیں سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس امتحان کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا، حشر میں نہیں ہوگا، تو قرآن کریم کی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بتا رہے ہیں کہ اس سے یقیناً پوچھ تاچھ ہوگی اور سوال جواب کیا جائے گا کہ تم نے بڑوں کی عزت کی یا نہیں، بڑے اپنے تھے یا بگانے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو
اسلام کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بیمار ہے اللہ رب العزت اس کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ باہر جو لوگ موجود ہیں اگر کسی کو انجیکشن لگوانا ہے بلکہ لگواتے جائیے، فائدہ ہے، فری ہے اور ہر کسی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے۔